وزیراعظم عمران خان نے اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی میں انگریزی زبان میں تقریر کی اور ان کے خطاب فی البدیہہ پہلے سے غیر تحریر شدہ تھا۔ مزید آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور سبسکرائب کریں۔ عمران خان نے اپنے خطاب میں 4 اہم موضوعات یعنی ماحولیاتی تبدیلی، منی لانڈرنگ، اسلام اور مسلم مخالف جذبات اور مقبوضہ کشمیر کی موجودہ صورتحال پر روشنی ڈالی۔ موسمیاتی تبدیلی پر بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ پاکستان موسمیاتی تبدیلیوں سے متاثر 10 ممالک میں شامل ہیں۔ موسمیاتی تبدیلیوں سے پاکستان کے گلیشیئر پگھل رہے ہیں۔ پاکستان زرعی ملک ہے اور اگر ماحولیاتی تبدیلی کا کچھ نہیں کیا گیا تو ملک شدید خطرے سے دوچار ہوگا۔ کرپشن اور منی لانڈرنگ کے حوالے سے عمران خان نے کہا کہ غریب ملکوں کو اشرفیہ طبقہ لوٹ رہا ہے۔ ہر سال غریب ملکوں کے اربوں ڈالرز ترقی یافتہ ملکوں میں جاتے ہیں۔ امیر افراد اربوں ڈالر غیر قانونی طریقے سے یورپ کے بینکوں میں منتقل کرتے ہیں۔ وزیراعظم عمران خان نے کہا کہ امیر ممالک کو چاہیے کہ وہ غیر قانونی ذرائع سے آنے والی رقم کو روکے، کیونکہ غریب ملکوں سے لوٹی گئی رقم غریبوں کی زندگیاں بدلنے پر خرچ ہو سکتی ہیں۔ کرپٹ حکمرانوں کو لوٹی گئی رقم بیرونی ممالک بینکوں میں رکھنے سے روکا جائے۔ امیر ممالک میں ایسے قانون ہیں جو کرمنلز کو تحفظ فراہم کرتے ہیں۔ جنرل اسمبلی اجلاس میں اسلام فوبیا پر بات کرتے ہوئے عمران خان کا کہنا تھا کہ 9/11 کے بعد اسلام فوبیا خطرناک حد تک پھیل چکا ہے۔ اسلام فوبیا کی وجہ سے بعض ملکوں میں مسلم خواتین کا حجاب پہننا مشکل بنا دیا گیا۔ کچھ مغربی رہنماؤں نے اسلام کو دہشت گردی سے جوڑا جس کی وجہ سے اسلام فوبیا نے جنم لیا۔ انہوں نے کہا کہ بنیاد پرست اسلام یا دہشت گرد اسلام کچھ نہیں ہوتا۔ اسلام صرف ایک ہے جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھایا۔ افسوس کی بات ہے کہ بعض سربراہان اسلامی دہشت گردی اور بنیاد پرستی کے الفاظ استعمال کرتے ہیں۔ افسوس کی بات ہے کہ مسلم ملکوں کے سربراہوں نے اس بارے میں توجہ نہیں دی۔ ان کا کہنا تھا کہ ماضی میں خودکش حملوں اور اسلام کو جوڑا گیا، لیکن 9/11 سے پہلے زیادہ تر خودکش حملے تامل ٹائیگرز نے کیے۔ تامل ٹائیگرز ہندو تھے، تاہم کسی نے ہندوازم کو دہشت گردی سے نہیں جوڑا۔ وزیراعظم نے کہا کہ مغربی لوگوں کو سمجھ نہیں آتا کہ پیغمبر اسلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین مسلمانوں کے لیے بہت بڑا مسئلہ ہے۔ جب اسلام کی توہین پر مسلمانوں کا رد عمل سامنے آتا ہے تو ہمیں انتہا پسند کہہ دیا جاتا ہے۔ اسلام پہلا مذہب ہے جس نے غلامی ختم کی اور اقلیتوں کو برابر حقوق دیے۔ عمران خان نے اپنے خطاب کے چوتھے نکتے میں مقبوضہ جموں کشمیر میں مظالم اور بھارت کا مکروہ چہرہ بے نقاب کیا۔ ان کا کہنا تھا کہ یہاں اقوام متحدہ آنے کا اہم مقصد مقبوضہ کشمیر کی صورتحال بتانا ہے کہ وہاں کیا ہو رہا ہے۔ 2001 کے بعد پاکستان نے دہشت گردی کے خلاف جنگ میں شمولیت اختیار کی، لیکن میں نے دہشت گردی کے خلاف جنگ میں پاکستان کے شامل ہونے کی مخالفت کی تھی۔ انہوں نے کہا کہ مسئلہ کشمیر پر بات سے پہلے میں واضح کرنا چاہتا ہوں کہ ہماری حکومت جنگ کے خلاف ہے۔ 9/11 واقعے میں کوئی پاکستانی ملوث نہیں تھا۔ 70,000 پاکستانی ایسی جنگ میں مارے گئے جن کا ان سے کوئی تعلق نہیں تھا۔ عمران خان نے مزید کہا کہ پاکستان نے تمام انتہا پسند گروپس ختم کر دیے ہیں، لہٰذا اقوام متحدہ سے درخواست کرتا ہوں کہ اپنا مشن بیچ کر چیک کرا لے۔ عمران خان نے بتایا کہ اقتدار میں آنے کے بعد بھارت سے مذاکرات کی بات کی۔ مودی کو بتایا کہ ہمارا مشترکہ چیلنجز ہیں، لیکن بھارت نے مذاکرات کی پیشکش ٹھکرا دی۔ بھارتی وزیر اعظم کو کہا غربت اور ماحولیاتی تبدیلیوں سے لڑے۔ مودی نے کہا کہ پاکستان سے دہشت گرد حملے ہوتے ہیں تو بھارتی وزیر اعظم کو بتایا کہ بھارت بلوچستان میں دہشت گردی میں ملوث ہیں۔ کلبھوشن یادو نے پاکستان میں دہشت گردی کا اعتراف بھی کیا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ پلوامہ حملے کے بعد بھارت نے پاکستان پر الزام عائد کر کے بم گرائے۔ ہم نے ان کے 2 طیارے بھی مار گرائے۔ ہم نے فوری طور پر ان کا پائلٹ واپس کیا کیونکہ ہم امن چاہتے تھے۔ بھارت میں وویلیہ کیا گیا کہ پاکستان میں درجنوں دہشت گرد مارے۔
انہوں نے صرف 10 درخت تباہ کیے جس کا ہمیں دکھ ہے کیونکہ ہم نے بڑے پیار سے وہ درخت لگائے تھے۔ عمران خان کی اس بات پر حال تالیوں سے گونج اٹھا۔